بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ پی پی سی کیا ہوتی ہے اور اس کی اقسام۔ تو ایک مرتبہ ہم پھر دیکھ لیتے ہیں اس کو کہ پی پی سی ایک ایسا مارکیٹنگ کا ایڈورٹائزنگ کا انٹرنل سسٹم ہے، مطلب انٹرنل مین امیزون کے اندر کہ اس میں امیزون جو ہے ہماری پروموشن کرتا ہے۔ فرض کریں ہماری کوئی پروڈکٹ کوئی لسٹنگ 25ویں پیج پر پڑی ہے یا 10ویں پر پڑی ہے، ہم اس پر بیڈنگ لگاتے ہیں کہ ہم $1 پر کلک اس کو پے کریں گے امیزون کو، تو امیزون ہماری لسٹنگ کو فرسٹ پیج پر ہماری رینکنگ کے لحاظ سے، لائک اگر ایک بندہ $1.5 والا ہے میکسیمم، تو وہ ہم سے اوپر ہوگا، ہم اس کے نیچے ہوں گے۔ اور باقی اگر 1.3 1.2 اسی طرح مختلف 3 4 5 سیلرز بیٹھے ہیں ہمارے اوپر جن کی بیڈنگ ہے، تو وہ ہم سے اوپر شو ہوں گے، پھر ہم ہوں گے، پھر ہمارے سے نیچے 90 سینٹ 94 اور اسی طرح جتنے ان کے سینٹس یا بیڈنگز ہوگی اس لحاظ سے وہ ہمیں شو کرواتا ہے، جو کہ امیزون ہوتا ہے۔ تو پیپر کلک مین جب ہمارے ایڈ پر کوئی بھی 25ویں پیج پہ ہماری پروڈکٹ تھی، اس نے فرسٹ پیج پہ شو کروایا امیزون نے، اور جب بھی کوئی بندہ آ کے ہمارے پروڈکٹ پر کلک کرے گا، اوپن کرے گا اس کا ڈیٹیل پیج، تو وہ کیا ہوتا ہے جب ڈیٹیل پیج اوپن کرتا ہے تو امیزون جو ہے وہ جتنی ہم نے بڈنگ لگائی ہوتی ہے وہ ہم سے چارج کر لیتا ہے۔ یہاں تک یہ ہو گیا جناب پی پی سی، اور اس کی دو اقسام ہے، آٹومیٹک ٹارگیٹنگ ہے اس میں اور مینول ٹارگیٹنگ ہے۔ جی جناب، تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس کا پروسیجر تھوڑا سا۔ اچھا، یہ جناب کس طرح اسپانسر نظر آتا ہے، لائک دس کہ یہ ہمارے پاس پروڈکٹس ہوں گے، اس کے نیچے یہ اسپانسر کا ورڈ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اٹ مین کہ یہ اسپانسر پروڈکٹ ہیں، یہ پی پی سی کے ذریعے یہاں شو ہو رہی ہیں فرسٹ پہ۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے کیسے چلانی ہوتی ہے پی پی سی، اور اس میں اس کی جو بیڈنگ اسٹریٹجیز ہیں یا ٹارگیٹنگ ٹائپس ہیں اس کو آگے ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم نے جناب سب سے پہلے جانا ہوتا ہے اس کے ایڈورٹائزنگ ٹیب میں۔ ایڈورٹائزنگ ٹیب میں جانے کے بعد نیکسٹ ہم جب کلک کرتے ہیں اس پر، تو ہمارے پاس ایک کیمپین مینیجر اوپن ہوتا ہے۔ کیمپین مینیجر کی آپشن آتی ہے، اس پر ہم کیمپین مینیجر پر کلک کرتے ہیں، تو نیکسٹ جو ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ کریٹ کیمپین۔ تو اس طرح جناب کریٹ کیمپین ہم کرتے ہیں۔ کریٹ کیمپین جب ہم کرتے ہیں تو اس پر ایک منٹ ذرا ویٹ کیجیے گا، میں ایک میسیج ہے اس کو دیکھ لوں۔ اچھا جی، تو ہمارے پاس کیمپین کریٹ کیمپین پر ہم اس کے بٹن پر کلک کرتے ہیں، تو نیکسٹ ہمارے پاس جناب اس طرح چوز کیمپین ٹائپ، کون سی کیمپین آپ چلانا چاہتے ہیں، تو یہ جو ہوتی ہے ہمارے پاس ایک اسپانسر پروڈکٹس ہوتی ہے، یہ اوپر لکھا ہوا ہے، یعنی ہائی لائٹ ہم نے کیا ہے، اسپانسر پروڈکٹس ہوتی ہے، یعنی ایک ایک پروڈکٹ کو اسپانسر کرنا۔ تو اس کے بعد ہے اسپانسر پروڈکٹ کے بعد ہوتا ہے جناب کہ اسپانسر برانڈ کے پورے برانڈ کو اسپانسر کرنا۔ اس کے بعد جناب ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اسپانسر ڈسپلے۔ اسپانسر ڈسپلے جو ہوتا ہے یہ آؤٹ آف دا امیزون میں پر بھی ہوتا ہے، آؤٹ آف دا امیزون بھی ہوتا ہے، لائک فیس بک، لنکڈ ان وغیرہ وغیرہ، مختلف جو چینلز ہیں دوسرے ان پر ہماری مارکیٹنگ ہوتی ہے، اس میں ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس میں فرق کیا ہے، جو اسپانسر پروڈکٹس ہے یہ آپ وداؤٹ برانڈ رجسٹری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں برانڈ اگر رجسٹر نہیں ہے آپ کا تو یہ آپ ایک پروڈکٹ کو اسپانسر کر سکتے ہیں، بٹ اگر آپ چلانا چاہتے ہیں اسپانسرڈ برانڈ، ٹھیک ہے، برانڈ کو اسپانسر کروانا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ کا ڈیفینیٹلی نام سے ظاہر ہے کہ اسپانسر برانڈ آپ نے اسپانسر کروانا ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا، اس میں آپ کا برانڈ رجسٹرڈ ہوگا تو اسپانسرڈ ہوگا۔ تو جو سب سے زیادہ چلتی ہے یا ہم یوز کرتے ہیں یا ان ڈیٹیل پڑھتے ہیں وہ اسپانسرڈ
پروڈکٹس ہوتی ہے، تو اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پروسیجر ہوتا ہے. اور یہ اگزامپل آ رہی ہے، اگزامپل آف اسپانسر برانڈس. تو یہاں پر یہ جناب اس کا لوگو ہے، اس کی پروڈکٹس ہیں ساتھ میں، ٹھیک ہے. لیکن ہر پروڈکٹ کے نیچے الگ الگ نہیں لکھا ہوا، ایک کارنر میں اسپانسرڈ کور لکھا ہوا ہے، ورڈ اسپانسرڈ از ہیئر اونلی. تو اس کے بعد جناب جو پروڈکٹ اسپانسر کرواتے ہیں، جتنے بھی برانڈ، تو اپنا لوگو سب سے اوپر پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں تاکہ ہماری پہچان بنے، کیونکہ ان کی شناخت جو ہوتی ہے، ان کا لوگو ہوتا ہے، مونوگرام ہوتا ہے. تو یہ جو لوگو ہوتا ہے یہ سب سے اوپر رکھتے ہیں. ان اسپانسرڈ برانڈز یو کین شو یور آل پروڈکٹس اینڈ یور برانڈ لوگو آلسو. تو یہ بات یہاں تک ہو گئی، اور نیکسٹ ہم جناب کنٹینیو کریں گے یہ اسپانسرڈ پروڈکٹس پر، ٹھیک ہے. کیمپین ٹائپ جو چوز کرنی ہے یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے. تو اس کے بعد یہاں بات آ گئی، یہاں پر بات آ گئی جناب کہ آپ نے کیمپین نیم دینا ہے. کیمپین نام آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، جنوری، فروری، دسمبر، نومبر، عید الفطر، عید الاضحیٰ وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی آپ دینا چاہیں موقع کی مناسبت سے، پروڈکٹ کی ریلیونسی یا جو بھی آپ رکھنا چاہیں. اس کے بعد ڈیٹ ہوتا ہے، اسٹارٹ ڈیٹ ہوتی ہے، اینڈ ڈیٹ ہوتی ہے، وہ آپ نے دینی ہے. موسٹلی ہم اسٹارٹ ڈیٹ دیتے ہیں، اینڈ ڈیٹ نہیں دیتے. اس کے بعد ہم ڈیلی بجٹ لکھتے ہیں یہاں پر. ڈیلی بجٹ ہم کرتے ہیں جتنا مطلب ہماری جیب اجازت دیتی ہے اس حساب سے. لائک ہم نے $20 فرض کریں رکھ لیا ڈیلی بجٹ، یا $10 رکھ لیا. تو ہمیں 10 کلک یا 20 کلک پڑ گیا جب، تو اس کے بعد فرض کریں 12 گھنٹوں کے اندر ہمارے 20 کلکس ہمیں پڑ گئے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ مزید کٹوتی ہماری نہیں ہوگی، کیونکہ ڈیلی بجٹ ہمارا اینڈ ہو چکا ہے. اس کے بعد ٹارگیٹنگ کی بات آتی ہے. یہ آٹومیٹک ٹارگیٹنگ ہے فرسٹ نمبر پہ، یہاں ریڈیو بٹن بلو ہے، نیچے مینول ٹارگیٹنگ ہے. تو ہم نے آٹومیٹک ٹارگیٹنگ کو سلیکٹ کیا. اس کے بعد جو نیکسٹ نیچے آتی ہے بیڈنگ اسٹریٹجیز آتی ہیں. آٹومیٹک ٹارگیٹنگ میں کیا ہوتا ہے، آپ کا جو کیا کہتے ہیں امیزون ہوتا ہے، وہ خود ہی کی ورڈز چوز کرتا ہے اور ان پر کیمپین چلاتا ہے. جی، اس کے بعد بات آتی ہے اس کی اسٹریٹجیز کی، کہ آپ نے اسٹریٹجیز کون سی رکھنی ہے. تو اسٹریٹجیز ہوتی کیا ہے کہ ایکچولی جیسا کہ یہ ہے اوپن نام ہے ڈائنامک بڈز ڈاؤن اونلی. یہ ہم اختیار دے رہے ہوتے ہیں قسم کا امیزون کو. اچھا جی، کس چیز کا اختیار دے رہے ہوتے ہیں کہ امیزون اس کو ہماری جو بیڈنگ ہے اس کو یہاں ڈاؤن اونلی کا اختیار دیتے ہیں. تو فرض کریں ہماری بیڈنگ ہے $1. تو جب ہم ڈاؤن اونلی کا اختیار اس کو دیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، جب امیزون کا الگوریدم دیکھتا ہے کہ اس کو ہمارا جو کیا کہتے ہیں ہماری جو ہسٹری ہے اور جو بائر کی سرچ کیوری ہے، اس میں اگر اس کو لگے امیزون کے الگوریدم کو کہ ان کو وہ ملے گی سیل کنورژن ملے گی، تو پھر تو وہ جانے دیتا ہے. اگر اس کو لگے کہ نہیں ملے گی، یعنی وہ ہمارا جو اس کی سرچ کیوری ہوگی، جو اس کا وزٹ ہوگا بائر کا، وہ ہمیں سیل نہیں دے گا، سیل میں کنورٹ نہیں ہوگا، اگر امیزون کے الگوریدم کو یہ لگتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، امیزون کا الگوریدم اس کو ہم نے اختیار دیا ہوتا ہے ڈاؤن اونلی کا، وہ ڈاؤن کر دیتا ہے ہماری بیڈنگ کو. لائک اس کو ہماری بیڈنگ $1 ہے تو وہ 70 سینٹ پہ 80 سینٹ پہ لے آتا ہے. جو ہی ہماری بیڈنگ ڈاؤن ہوتی ہے تو ہماری پروڈکٹ رینکنگ میں گر جاتی ہے، نیچے آ جاتی ہے. لائک اگر فرسٹ پیج پہ پڑی تھی تو وہ سیکنڈ پیج پہ چلی جاتی ہے، یا اس طرح. جب اس طرح وہ موو کرتی ہے تو اس کے ساتھ ہمارا فائدہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو کلک پڑھنا تھا اس کا فائدہ تو ہونا نہیں تھا ہمیں، وہ تو ہمارا نقصان ہی تھا، چارجز پڑنے تھے. تو ڈاؤن اونلی ہوا تو ہماری پروڈکٹ پیچھے کھینچی چلی گئی اور غائب ہو گئی، اس کے کلک سے بچ گئی، اس کے وزٹ سے بچ گئی، کیونکہ اس کا وزٹ فضول تھا ہمارے لیے، وہ نہیں تھا، فروٹفل نہیں تھا، سیل ہمیں نہیں ملنی تھی. تو اس طرح ہماری بچت ہو جاتی ہے ہمارے بجٹ کی، اور ہمیں خام خواہ کا کلک نہیں پڑتا. جی، اس کے بعد ہے ڈائنمک بیڈز اپ اینڈ ڈاؤن.
تو ڈائنامک بیڈز اپ اینڈ ڈاؤن کی بات ہے کہ ہم اس کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتا ہے، مطلب جہاں اس کو امیزون کے الگوریدم کو لگتا ہے کہ بائر کی سرچ کیوری اور ہماری جو ہسٹری ہے یا پروڈکٹ لسٹنگ ہے وہ میچ کر رہی ہے اور چانسز ہیں کنورٹ ہونے کے سیل میں، تو وہ جناب والا کیا کرتا ہے، ہماری جو بیڈنگ ہوتی ہے اپ اینڈ ڈاؤن اس کو ہم نے اختیار دیا ہے، تو وہ اپ کر دیتا ہے، اب کہاں تک کر سکتا ہے، اس کی آخری لمٹ جو ہے وہ 100% تک ہے، لائک ہماری بیڈنگ اسٹریٹجی جو بیڈنگ ریٹ تھا وہ $1 تھا، تو وہ اس کو $2 تک لے کر جا سکتا ہے میکسیمم، بٹ یہ میکسیمم لے کے جا سکتا ہے 1.5 پہ بھی لے کے جا سکتا ہے، 2 پہ، 1.3 4 5 6 7 8 9 میکسیمم $2 پر لے کر جا سکتا ہے۔ تو یہ یہاں تک ہوگی بات، اور فکس بیس جو ہوتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمیں امیزون کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں نالج ہے، تو ہم جو بیڈنگ اسٹریٹجی لگا رہے ہیں وہ نہ اپ ہو نہ ڈاؤن ہو، بس فکس رہے۔ جی نیکسٹ آپ کے پاس جو انٹرفیس آتا ہے اسکرول ڈاؤن کرنے سے وہ کچھ اس طرح آتا ہے، ایڈ گروپ، آپ نے گروپ نام اپنا ڈال سکتے ہیں، اس کا آپ کی جو ہوتی ہے پروڈکٹس ہوتی ہیں، فرض کریں کافی ساری پروڈکٹس ہیں کچن ریلیٹڈ، آپ ہوم اینڈ کچن یا کچن یا ان کو کچن اینڈ ڈائننگ یا ڈائننگ کا کوئی بھی گروپ ایک بنا کے اس میں ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ گروپ نیم آپ نے یہاں دے دیا، اس کے بعد بات آتی ہے پروڈکٹ جس پر ہم نے چلانی ہے کہ اس کو ہم نے ٹریس کیسے کرنا ہے، تو یہاں سے ایڈ پروڈکٹ یہاں سے کرتے ہیں، یہ سرچ کا بٹن ہے، یہاں پروڈکٹس کا اوپر ہیڈنگ آ گئی، نیچے سرچ کا بٹن ہے، تو سرچ کا بٹن ہے، انٹر لسٹ ہے، پھر اپلوڈ کا ہے آگے سے۔ جی جناب، تو آپ نے کیا کرنا ہے، انٹر لسٹ سرچ پر کلک کرنا ہے، تو یہاں نیچے یہ اس طرح سرچ باکس اوپن ہوگا، اس میں آپ ایسن دیں گے، ایسن دینے کے بعد یا کلک کریں گے سرچ پر، تو آپ کی اس طرح نیچے پروڈکٹ اوپن ہو جائے گی، جیسا کہ یہ ہمارے پاس ایک شو ہو رہی ہے، تو یہ بٹن ہے یہاں پر، یہ جہاں یہ ایرو شو کروا رہا ہے ایڈڈ کا، تو یہ اس پر آپ کلک کرتے ہیں، یہ لیفٹ سے رائٹ چلا جاتا ہے، مطلب ایڈ ہو گئی ہے آپ کی، مین کہ آپ کی جو پروڈکٹ تھی وہ ایڈ ہو گئی ہے اس میں کیمپین کے لیے۔ اچھا جی، اگر انٹر لسٹ آپ نے لسٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے ایسنس کی، آپ انٹر لسٹ میں جا کے، ٹھیک ہے، آپ وہاں پر لسٹ دے سکتے ہیں، آپ نے جتنے بھی ایسنس ہیں ان کے دیں گے، تو یہاں سے آپ ایڈ کریں گے تو وہ ایڈ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جناب والا آپ جو ہے اس سے بھی اپلوڈ سے بھی کر سکتے ہیں، فرض کریں آپ کی ایک فائل پڑی ہے جس میں ایسنس وغیرہ موجود ہیں، تو آپ اپلوڈ پر جائیں گے، تو جہاں جس لوکیشن پہ پڑی ہے اس کو ٹریس کر کے آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ جی، تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ بیڈنگ ریٹ جو ہے کیا ہونا ہے، آٹومیٹک ٹارگیٹنگ ہم نے رکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ سیٹ ڈیفالٹ بیڈ جو ہے وہ کہتا ہے یا نیچے رینج دیتا ہے، ٹھیک ہے، سجیسٹڈ بیڈ رینج جو دے رہا ہے وہ 70 سے 0.7 سے 1.2 ہے، صحیح ہے، اور اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے جو سجیسٹڈ بیڈ ہوتی ہے اسٹارٹ میں، لائک آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی جو منیمم جیسا کہ وہ سجیسٹڈ بٹ دے رہا ہے 70 سینٹ $0.7، تو ہم اس کو 5 to 10 سینٹس جو ہے اپنی طرف سے بڑھا لیتے ہیں۔ کیوں بڑھاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ 70 سینٹ منیمم ہے، اس کی لمٹ ہے، تو وہ اس میں ہر بندہ منیمم پہ، اکثر بندے چلو منیمم ہے تو اسی پر ہی لگا دیتے ہیں، تو جب آپ 5 سینٹ یا 10 سینٹ اس سے یا 8 سینٹ اضافی لگاتے ہیں، ایکسٹرا لگاتے ہیں، جیسا کہ یہاں 0.75 یا 75 سینٹ لگے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کی جو ہے وہ جو میکسیمم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نیچے 70 یا 70 سینٹ والی لمٹ پر، تو اس سے اوپر آپ کی پروڈکٹ شو ہوتی ہے، تو یہ ہوتا ہے، تو آپ نے بالکل لو پہ نہیں جانا، آپ نے تھوڑا سا 5 to 7 8 یا 10 سینٹ اس کو بڑھا دینا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آتا ہے آٹومیٹک ٹارگیٹنگ کا جو ہے ٹائپ ہے، میچ ٹائپ ہے کچھ، اس میں وہ ہماری کس طرح کام کرتی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں، کلوز میچ، تو کلوز میچ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو
پروڈکٹ ہے وہ کلوزلی میچ ہوتی ہے تو تبھی امیزون کا الگوریدم ہماری پروڈکٹ کو شو کرواتا ہے اس بائر کی سرچ کیوری میں. صحیح ہو گیا. تو اسی طرح اب بات سنیں. جیسا کہ ہم سرچ کرتے ہیں یہاں پر ویجیٹیبل کٹر، ہیلمیٹ، ٹی ٹی سی، آئس کریم سکوپ، اور ایک اور بندہ سرچ کرتا ہے یو ایس اے میں بیٹھ کر، اور ہم جو سرچ کرتے ہیں وہ ہم امیزون کے الگوریدم کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بندے سرچ کرتے ہیں لیکن پرچیز نہیں کرتے، آرڈر نہیں کرتے. تو اسی طرح جو ہماری سرچ کیری میں ریزلٹس آنے ہیں اور جو یو کے یا یو ایس اے مارکیٹ کے ایک بندہ جو بائر خریدار ہے جو خریدتا ہے ان چیزوں کو اور وہ سرچ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی سرچ کیوری میں جو ریزلٹس آئیں گے ان میں ڈفرینس ہوگا، ڈفر ہوگا. اچھا جناب. اس کے بعد کلوز میچ یعنی کلوزلی جو سرچ کیوری ہوتی ہے امیزون کی وہ اور ہماری جو لسٹنگ ہوتی ہے اس میں کلوز ریلیشن ہوتا ہے تو تب جا کے ہماری لسٹنگ اس کو شو ہوتی ہے ہماری پروڈکٹ. اگر لوز میچ پہ ہم کلک کرتے ہیں، آن کرتے ہیں لوز میچ کو، تو آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں لوزلی براڈلی ورک کرتا ہے، لائک جیسا کہ ہم کہہ لیں کہ موبائل سٹینڈ کی بات کر لیں. تو ایک بندہ موبائل سٹینڈ اگر یا فون سٹینڈ، سیل فون سٹینڈ، ٹھیک ہے، اس طرح کا کی ورڈ کوئی سرچ کرے گا تو کلوز میچ ہمارا آن ہوگا تو ہماری پروڈکٹ اس کو شو ہوگی. اگر ہمارا لوز میچ آن ہے، لوز میچ آف ہے، تو پھر ایک بندہ لیپ ٹاپ سٹینڈ، کمپیوٹر سٹینڈ، ٹھیک ہے، اسپیکر سٹینڈ یا ڈریس سٹینڈ، اس طرح کے کچھ بھی کی ورڈز سرچ کر رہا ہے تو اس پر ہماری پروڈکٹ شو نہیں ہوگی کیونکہ ہمارا لوز میچ جو ہے، براڈ میچ جو ہے وہ ہمارا آف ہے. جو ہی لوز میچ آن کر دیں ہم تو ہماری پروڈکٹ اس طرح کے جو ورڈز ہوں گے جن کے ساتھ سٹینڈ بھی لگ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ پیچھے اور ورڈ ہوگا لائک موبائل یا لیپ ٹاپ یا اسپیکر یا ڈریس یا اس طرح کا ٹاول سٹینڈ وغیرہ وغیرہ کوئی بھی ہوگا تو اس میں بھی ہماری پروڈکٹ شو ہوگی. لیکن یہ لوز میچ میں پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کلک ایکسٹرا آرڈینری پڑ جاتے ہیں. اچھا جی. اس کے بعد ہے سبسٹیچیوٹس میں ہمارے پاس وہ چیزیں آتی ہیں لائک ہماری اگر ہم اس کو آن رکھتے ہیں سبسٹیوٹ کو اور ہمارے پاس ایک جیولری باکس ہے اس کا اسٹیل کا، ٹھیک ہے، اسٹیل جیولری باکس ہے، تو اس کے بعد ایک اور بندہ سرچ کرتا ہے ووڈن جیولری باکس تو سبسٹیچیوٹ آف ہوگا تو نہیں شو ہوگا. جب یہ آن ہوگا تو جو ہمارا اسٹیل والا باکس ہے جیولری باکس، ٹھیک ہے، لیکن آگے بندہ ووڈن جیولری باکس سرچ کر رہا ہے تو اس کو ہماری پروڈکٹ شو ہوگی سبسٹیچیوٹ آن ہونے کی وجہ سے. مین باقی چیز وہی ہوگی، باقی کی ورڈ جیسے اس کا میٹیریل چینج ہوگا تو بھی یہ شو کروا دے گا اگر سبسٹیچیوٹ آن ہوتا ہے. اس کے بعد ہے کمپلیمنٹس. اگر ہم کمپلیمنٹس آن رکھتے ہیں تو جیسا کہ ہم بات کریں ایک آفس کی، ایک آفس میں اگر ایک پرنٹر ہے، اسکینر ہے، یہ ایک کمپلیمنٹس ہیں لائک آپ کا ماؤس یا کی بورڈ ہو گیا. تو اسی طرح ہماری پروڈکٹ ایک ماؤس ہے، گیمنگ ہے یا کچھ بھی ہے، ماؤس ہے ہماری پروڈکٹ اور ہم نے یہ کمپلیمنٹس آن رکھا ہوا ہے تو ایک بندہ کی بورڈ سرچ کرتا ہے، اس کی سرچ کیوری کی بورڈ ہے لیکن اس کو ماؤس بھی شو ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ ہم نے کمپلیمنٹس جو ہے اس کا آن رکھا ہوا ہے اور یہ ایک دوسرے کے کمپلیمنٹ ہیں لائک کی بورڈ اور ماؤس. تو جناب یہ سین ہوتا ہے آپ کا اس میں آٹومیٹک میں. باقی جو کی ورڈز کی ہے کلیکشن ہے یا وہ ہے کیا کہتے ہیں، جی ہم پڑھ چکے ہیں ان کو کلوز میچ اور لوز میچ سبسٹیچیوٹس کو. اچھا مزید بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا آٹومیٹک ٹارگیٹنگ جتنی ہوتی ہے اس میں آپ کا جو ہوتا ہے امیزون کی ورڈ سلیکٹ کرتا ہے آٹومیٹکلی. امیزون کا الگوریدم چلاتا ہے کہ کس کی ورڈ کی سلیکشن وہ کرتا ہے کہ کس کی ورڈ پر چلانا ہے کس پر نہیں چلانا. تو جو مینوئل ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ کی ورڈس کو الگ سے ڈالتے ہیں، خود سے سلیکٹ کرتے ہیں، نکالتے ہیں.
اچھا جی، کلوز میچ will show your ad to shoppers who use search terms closely related to your products. If your product is Doppler 400 count cotton sheets, will show an ad when shoppers use search term like cotton sheets and 400 count sheets. مطلب اس میں اس کا 50% 60% آپ کا کی ورڈ آ رہا ہے، کلوزلی میچ ہو رہا ہے، صحیح ہے، ریلیشن ہے اس کا، تو کلوز میچ آن ہوگا. تو یہ جو 400 کاٹن شیٹس ہے اس کا صحیح ہے. تو اس میں اگر وہ کاٹن شیٹ لکھتا ہے ٹھیک ہے، یا 400 کاؤنٹ لکھتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی شو کروا دے گا. ان میں سے دو میں سے کوئی بھی پورشن ہے، یا 400 کاؤنٹ کاٹن یا 400 کاٹن شیٹس، اس طرح کا کوئی بھی ورڈ ہوگا. اچھا جناب. دین ہے لوز میچ. ویل شو یور ایڈ ٹو شاپرز ہو یوز سچ ٹرمز لوزلی ریلیٹڈ ٹو یور پروڈکٹس. یعنی تھوڑا بہت ریلیشن ہوتا ہے آپ کا اور اس پروڈکٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کی ورڈ ہوتا ہے. اف یور پروڈکٹ از ڈاپٹر 400 count cotton sheets, well, show an ad when shoppers use such term like bed sheets. کیونکہ شیٹس کا ورڈ آ گیا وہاں پر، باتھ شیٹس، باتھ ٹاولس، صحیح ہے. تو اس میں مطلب چھوٹا سا بھی اس کا ہوگا، لوزلی میچ کر رہا ہوگا، تھوڑا بہت بھی ریلیشن یا ریلیونٹ ہوگا کی ورڈز، تو اس نے شو کروا دینا ہے. Substitute may will show your ad to shoppers who use detail pages of products similar to yours. If your product is Doppler 400 count cotton sheets, we will show an ad on detail pages that includes 300 cotton count sheets and coin 400 count sheets. تو وہی بات ہے کہ ان کا ریلیشن ہے آپس میں، یعنی اس کی جو ہے کاؤنٹس ہے جو اس کا وہ تھوڑا سا کم ہو رہا ہے، لیکن 300 والا جو سرچ کرے گا اس کو بھی یہ 400 کاؤنٹ کاٹن شیٹس جو ہے شو کروائے گا. وہی بات ہے کہ جیسا کہ وہ بھی اوور آل ہے جیولری باکس، لیکن تھوڑا سا اس کا میٹیریل میں فرق ہے، تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. یہاں کاؤنٹ میں تھوڑا سا فرق ہے میٹیریل میں، تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ شو کروا دے گا جب یہ آن ہوگا سبسٹیٹیوٹ. جی جناب. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کمپلیمنٹس. تو we will show your ad to shoppers who view the detailed pages of product that complement to your product. If your product is a Doppler 400 count cotton sheets, we will show an ad on detail page that includes queen comforter اینڈ فیدر پیلوز. وہی بات ہے. اب ان دیکھیں یہ ایک دوسرے کا کمپلیمنٹ ہے آپ کا، جیسا کہ وہاں ماؤس اور کی بورڈ کی میں نے اگزامپل دی اور اس کا، اور یہاں پر آپ کی بیڈ شیٹ ہے ٹھیک ہے، اور پلو کا ایک ریلیشن ہے. تو وہ اس کا ڈیٹیل پیج جب بیڈ شیٹ کا اوپن ہوگا، ایک بندہ اس پہ ہے، تو وہ نیچے اس کے ڈیٹیل پیج پر آپ کا جو آپ کی کاٹن، ہاں، اگر آپ کا پلو ہے تو اس کی بیڈ شیٹ پر آپ کا پلو شو ہو رہا ہوگا، وہ شو کروائے گا امیزون کا الگوریتم. اگر پلو ہے، وہ پروڈکٹ کمپلیمنٹ ہے آپس میں ٹھیک ہے، ایک بندہ پلو کے ڈیٹیل پیج پر ہے، پلو کے ڈیٹیل پیج پر ہے، تو اس کو آپ کی یہ جو کاٹن شیٹ ہوگی ٹھیک ہے، یہ بیڈ شیٹ جو ہے نیچے کمپلیمنٹ میں شو کروائے گا، مارکیٹنگ میں شو کروائے گا. تو جناب والا یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک آٹومیٹک کا. اور آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ ہم مینول کو کل پڑھیں گے. اور یہ دو جو ہیں مین چیزیں ہیں، اس کے بعد باقی ہیں انٹرنل کے کچھ باقی عوامل ہیں، پی ڈی ہے، باقی چیزیں ہیں، ان کو ہم نے سپیڈ سے پڑھنا ہے. بس یہ مین دو ہیں، تو ان کو ذرا اچھے سے، تاکہ ان کا یاد رہے آپ لوگوں کو. بس اتنا سا ہے کہ ٹارگیٹنگ جو ہے اس میں آٹومیٹک ہوتی ہے، اس میں مینول ہم نے کرنی ہے، باقی سارا طریقہ کار وہی ہے. اور اس میں تھوڑا میچز کا فرق ہے، اس میں آپ کا براڈ فریز اینڈ ایگزیکٹ میچ چلتا ہے، یہاں پر کلوز، لوز اور کمپلیمنٹ اور سبسٹیٹیوٹ میچ چلتا ہے. بس یہ فرق ہے اتنا سا، اور باقی کوئی خاص نہیں ہے. تو آج اس کو نہیں پڑھتے کیونکہ وہ پھر اس کے میچز اور اس کے میچز وہ پھر مکس اپ ہو جائیں گے. تو
ان کا ہے تقریباً سیم سیم ہی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے جناب، آج کے لیے میری طرف سے اتنا ہی ہے، باقی کسی کا کوئی کویسچن کوئی آنسر ہے تو آپ آن کر سکتے ہیں مائی، اور جو بھی کوئی ہے تو شیئر کر سکتے ہیں، ادروائز پہ اللہ حافظ کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے جناب، کسی کا کوئی کویسچن نہیں ہے تو اوکے جی، اللہ حافظ۔